چاہتی ہوں کہ جب آپ وزیر اعظم بنے تو ہمارے لیے ضرور کچھ کریں. تھینک یو. دیکھیں جی، جو حقوق جس کو انگریزی میں ہیومن رائٹس کہتے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ یہ معاشرے میں یا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اور معاشرے کے اندر جب آپ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو انسانوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں. اس میں چاہے آدمی ہوں، چاہے عورتیں ہوں، چاہے بچے ہوں اور چاہے اقلیتیں ہوں، سب انسان قانون کے سامنے ایک برابر ہیں. آپ کو میں صرف مدینہ کی ریاست، کیونکہ ہمارے لیے ہمیشہ مسلمانوں کے لیے وہ ماڈل رہتا ہے، وہ جس کو گولڈن ایج آف اسلام کہتے ہیں، اس میں بنیاد رکھی گئی تھی. مسلمان کئی سو سال تک دنیا کی امامت کی انہوں نے. تو اس میں ایک یہودی شہری حضرت علی کیس کرتے ہیں یہودی شہری کے اوپر کہ وہ ان کا کوئی ہتھیار چوری کر لیتا ہے. عدالت کے اندر جو جج یا قاضی ہوتے ہیں وہ حضرت علی کی جو بیٹے کی گواہی ہے وہ قبول نہیں کرتا اور وہ فیصلہ کر دیتے ہیں یہودی شہری کے لیے. حضرت علی کیس ہار جاتے ہیں. اب تھوڑی دیر ذرا سوچیں کہ حضرت علی کا کیا مقام تھا. ایک تو خلیفہ وقت، دوسرا اسلام میں ان کا سوچیں ہم کتنا پیار اور عزت کرتے ہیں ان کی. تو ایک یہودی شہری صرف کیس اس لیے جیتا ہے کہ جج بیٹے کی گواہی قبول نہیں کرتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو انصاف ہے وہ انسان کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے. وہ جب انسانوں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے وہ انسانوں کو آزاد کر دیتا ہے. اور آزاد انسان کی پرواز اوپر ہے. غلام تو اچھے غلام بنتے ہیں. تو جب آپ عورتوں کی بات کرتے ہیں تو آپ انسانوں کی بھی بات کریں. یہاں کوئی رائٹس نہیں ہے. آپ دیہات میں چلے جائیں، تھانہ کچہری پٹواری کی پالیٹکس کیا ہے؟ غریب آدمی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، کبھی پٹواری میں کبھی تھانے میں، غلط کیس کر دیتے ہیں. طاقتور اس کی زمین پہ قبضہ گروپ کیوں ہے؟ کیونکہ کمزور کی زمین پہ قبضہ ہو جاتا ہے اور کمزور کے پاس کوئی انصاف کا جگہ ہی نہیں ہے. یورپ میں کیوں نہیں قبضہ گروپ؟ امریکہ میں کیوں نہیں قبضہ گروپ؟ کیونکہ وہاں انصاف ہے، کمزور کی حفاظت ہے، حقوق ہیں. جو ہماری جنگ ہے حقیقی آزادی کی، اصل میں وہ سب انسانوں کے لیے ہے. جو مدینہ کی ریاست میں سب انسان کو حقوق دیے گئے تھے. خواتین کو پہلی دفعہ رائٹس کہے گئے تھے، پراپرٹی رائٹس دیے گئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آدمی کو وہ حقوق عورت پہ دیے گئے اور عورت کو حقوق انسان کے اوپر آدمی پہ دیے گئے ہیں. غلاموں کو آزاد. تو وہ ایک اصل میں انسانوں کو آزاد کیا گیا تھا رول آف لا یا انصاف دے کے. تو ہم انشاءاللہ عورتوں کے لیے جو پوری کوشش کریں گے کہ جدھر جدھر عورتوں کے مثلاً سب سے پہلے تو ان کو انصاف دے کے آزاد کریں. دوسری پراپرٹی رائٹس، اسلام کے اندر واضح ہے، شریعت کے اندر عورت کے کیا رائٹس ہیں. وہ زیادہ تر عورتوں کو وہ جو شریعت میں بھی ان کا حق دیا ہو گیا وہی نہیں ملتا. اور پھر تعلیم کے اوپر خاص زور دے، کیونکہ دیکھیں کوئی قوم ترقی نہیں کرتی جس کی عورتیں پڑھی لکھی نہیں ہیں. تو ہم نے تو خاص طور پہ پختونخوا میں ایکسٹرا ہم نے عورتوں کے لیے سکولز بنائے تھے. یعنی بچیوں کے لیے 60% نئے سکول، 60% بچیوں کے لیے اور 40% لڑکوں کے لیے. تو یہ انشاءاللہ یہ اوورآل ہمارا جو انصاف اور حقیقی آزادی کی جنگ ہے یہ اکٹھے چلیں گے. بہت شکریہ. اور خان صاحب ہم بتانا